اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، ہم دیکھیں گے ابھی جو ہے زکوٰۃ الفطر، رمضان کے آخر میں جو ہم دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اس کے بارے میں ہم کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ یہ کسے دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور کن لوگوں کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم اس مختصر بات میں ہم جو ہے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخر میں یہ عبادت ہے جو آدمی کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ روزدار جو سارا مہینہ روزے رکھا ہے رمضان کے، اس نے جو گناہ کیے ہیں یا اپنی غلط زبان کا استعمال کیا ہے اس سے پاک کر دیتی ہے یہ زکوٰۃ الفطر۔ تو زکوٰۃ الفطر ہر بچے پر اور بوڑھے پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو، ہر ایک کے اوپر دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر میں زکوٰۃ الفطر دیا کرے۔ زکوٰۃ الفطر ایک ساع، عربی میں ایک ساع، کھجور، شعیر، بارلی جسے کہتے ہیں، یہ جو ہے چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا آزاد ہو یا غلام ہو، ہر ایک کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکالنا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ زکوٰۃ الفطر پاک کر دیتا ہے روزے دار کو اب غلط زبان سے، بری زبان سے جو اس نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے، اور زکوٰۃ الفطر غریب کو بھی اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، جو ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر الافتاء کے حساب سے، الافتاء جو فتویٰ کی ویب سائٹ ہے جس میں قرآن سنت کے بڑے بڑے علماء شمار ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر بنتا ہے، تقریباً 3 کلو گرام کے برابر بنتا ہے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے افراد، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، اگر اسی کے گھر میں رہتے ہیں تو جس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے اس کے پر، ان سب پر جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے اس کو۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے بھی بدلے جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کھانے کی شکل میں ہونی چاہیے زکوٰۃ الفطر، نہ کہ پیسوں کی شکل میں یا کپڑوں کی شکل میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کھانے کی شکل میں ادا کرنے کے لیے بتایا ہے۔ کس کو دینا چاہیے؟ یہ غریب لوگوں کو دینا چاہیے، جہاں پہ وہ شخص رمضان گزارا وہاں کے علاقے کے غریب لوگوں کو دینا چاہیے۔ اگر وہاں کے علاقوں میں غریب آدمی نہیں ملتا تو اس کے قریب علاقہ، قریب ملک جہاں پہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو جو آدمی اس کے ذمہ دار ہے وہاں تک پہنچا سکتا ہے غریب لوگوں کو، غریب مسلمانوں کو، وہاں تک ان لوگوں کے لیے جو ہے زکوٰۃ الفطر اس کے لیے اس کو دے سکتا ہے تاکہ وہ تقسیم کر سکے۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت جو ہے عید کی ایک دن پہلے، جو مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عید کے دن کے پہلے جو مغرب ہوتا ہے اس رات سے جو ہے زکوٰۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے، تب تک جب تک کہ عید کی نماز شروع نہ ہو جائے اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اجازت دیا گیا ہے کہ اگر عید کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی وہ زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر عذر کے آدمی کو زکوٰۃ الفطر عید کی نماز کے بعد نہیں ادا کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے۔ لیکن کوئی عذر تھا، اس نے نہیں دے سکا عید کی نماز سے پہلے، پھر بھی اس کو جو ہے قضا کی شکل میں زکوٰۃ الفطر ادا کر دینی چاہیے عید کی نماز کے بعد بھی۔ واضح ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے 1 دن یا 2 دن بھی دیا جا سکتا ہے،
لیکن افضل وقت ہے کہ مغرب کے بعد عید کی نماز کے پہلے جو رات ہے مغرب کی نماز سے لیتے اور عید کے پہلے تک، عید کی نماز کے پہلے تک وہ زکوٰۃ الفطر دے سکتا ہے غریبوں کو۔ زکوٰۃ الفطر کی شکر میں وہ گیہوں دے سکتا ہے، یا شعیر، بارلی، کھجور، کشمش، یا چیز، ہارڈ چیز، مکھن جو سخت، اور یا نہیں تو جو اس کا خوراک ہے، جو کھاتا ہے، چاول، یا جو خوراک وہ اس کا کھاتا ہے، مکئی، جو، اس طریقے کا کھانا بھی جو ہے وہ تقریباً 3 کلو ایک آدمی کے حساب سے۔ فرض کیجئے گھر میں 3 لوگ ہیں تو 3 اور انٹو 3 9 kg دینا پڑے گا اس کو۔ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو بھی ایک حساب ڈالنا پڑے گا، 4 ہو جائے گا، تو 4 انٹو 3 تو 12 کلو۔ اس طریقے سے جو ہے ہر آدمی پہ 3 کلو جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ یاد رکھیں کہ پیسوں کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہ دیا کریں، کھانے کی شکل میں زکوٰۃ الفطر اس علاقے کے غریب لوگوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ یہ شرعی طریقہ ہے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔